السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک، 183 سے 188 تک، اور آج کا درس ٹوٹل روزے کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور جو حق کو باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے حق میں تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، لہٰذا تم اب ان سے مل سکتے ہو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو تو تم بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں اس لیے تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں اپنا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین کرام، دوسرے پارے کا یہ 7واں رکوع تھا جس کے اندر 6 آیتیں تھیں۔ آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک پہلے دیکھ لیجئے، روزے کے بارے میں ذکر ہوا، روزے کا مقصد بیان کیا گیا، اس لیے تاکہ انسان کو سنوارا جائے، تاکہ وہ ڈرنے والے ہو جائیں، ان کے اخلاق سدھر جائیں۔ روزہ فرض کیا گیا، اس سے پہلے بھی روزہ دوسرے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ پھر آگے یہ کہا گیا یطیقونہ یتجشمونہ، وہ لوگ جو انتہائی تکلیف میں روزہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اس سے مراد وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4505، هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیر لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ وہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کریں، وہ مسکین کو کھانا کھلا دے ہر دن کے بدلے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ کن لوگوں کو جو بیمار ہیں بعد میں وہ روزہ رکھ لیں، جو سفر میں ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لیں،
حدیث سے جو ثابت ہے کچھ لوگوں کو اور رخصت ملی ہوئی ہے، جیسے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جو دودھ پلا رہی ہے تو تکلیف محسوس ہوگی تو یہ بعد میں روزہ رکھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2275 ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاۃ والصیام وعن الحامل والمرضع، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز کو آدھی کر دیا ہے اور روزے کی بھی چھوٹ دے دی ہے، اور حاملہ عورت دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اللہ نے رخصت رکھی ہے۔ لیکن جو عورت حیض میں ہے وہ کیا کرے گی؟ نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن اس کے بدلے جو روزہ چھوٹ جائے جتنا دن تک وہ بعد میں روزہ رکھ لے گی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ الحمدللہ پورے قرآن مجید کے اندر رمضان کا مہینہ ہی ایک ایسا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا گیا مومنوں کے لیے یا کافروں کے لیے، تو قرآن کریم سب کے لیے ہے، اس لیے یہ پیغام سب تک پہنچنا چاہیے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، پریشانی نہیں چاہتا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم رمضان کا مہینہ ختم کر لو، پورا کر لو، تو اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو عید کا تذکرہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو خوشی یہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اب اس کے بعد بیچ میں دعا کا تذکرہ آ گیا، تو رمضان کے مہینے میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، ویسے بھی دعا کی اہمیت ہے، اور کہا گیا کہ مجھے پکارو میں ہی پکار کو سنتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو انڈائریکٹ جانا کیا۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ وایا سنیں اور انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھے پکارو میں پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رمضان کے راتوں کا تذکرہ آیا کہ آدمی رات میں کیا کر سکتا ہے؟ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، ہم بستر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے لباس ہے، وہ ان کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ بدن اور لباس کا جو جوڑ بتایا گیا ہے آدمی کو پتہ ہے، اور لباس جو ہے وہ آدمی کی تمام چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ آدمی کے اندر کیا ہے، اس لیے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے راز کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ آیا کہ روزہ کب تک رکھنا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے۔ پھر افطاری کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح رات میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ اعتکاف کے بارے میں کہ مسجد میں اعتکاف ہو، انتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، وہ بھی جامع مسجد کے اندر۔ گھروں میں اعتکاف کا تذکرہ حدیث میں نہیں ملتا، کچھ عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، صحابیات نے اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا ہے۔ اگر مسجد کے اندر اہتمام ہے تو اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ دوسروں کا مال یعنی اپنا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہڑپ کر لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور ان کو چونا لگا دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، ادھر ادھر مال پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ غلط، گویا کہ دوسروں کا مال کھانا اپنا مال کھانا غلط طریقے سے۔ تو آدمی اپنی کمائی کو حلال رکھے تب اللہ دعا قبول کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔